بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے ہم نے ایک مختصر سی ایک کلاس پہلے بھی، بلکہ 2 کلاسیں ہم اس سے متعلق پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک میں تو ہم الف اور با سے لے کے یا تک کی جو تختی ہے، اس کے اعداد کے حوالے سے ہم بہت پہلے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں کہ ایک کلاس ہوئی تھی جس میں ہم نے اعداد کی حیثیت اور اعداد کے کام بتلائے تھے کہ جو حروف سے وابستہ اعداد بنتے ہیں تو پھر اس سے ناموں کے اعداد کیا بنتے ہیں اور کس طرح یہ ناموں کے اعداد آپس میں جڑ کے ایک خوشحال معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ لہذا اس کے بعد پھر ہم نے گفتگو کی تھی کہ رازوں کی تلاش میں اگر آپ کو نکلنا ہے تو علم الاعداد کے ذریعے اس کو سیکھ کے آپ اللہ کے رازوں میں اتر سکتے ہیں۔ جو لوگ ذکر کی محفلیں نہیں سجاتے، جو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کا اس سلسلے سے یا اس معاملے سے کوئی واسطہ تک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے رازوں میں اگر قدم رکھنا چاہیں، وہ اللہ کے رازوں کی کسی کھڑکی کو کھول کے وہاں جھانکنا چاہیں، تو اعداد کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جو اللہ کے رازوں میں انسان کو سیر کراتی ہے، اللہ کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ لہذا آج بھی ہم اسی سلسلے سے بات کریں گے کہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی اس کائنات میں اگر آپ نے سیر کرنی ہے تو آپ اعداد کے توسط سے سیر کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کا جو عدد بنتا ہے، الف کا 1، لام کا 30، دوسرے لام کا پھر 30، یوں ہو گئے 61، ہے کا 5 ملایا تو یہ ہو گئے 66۔ اب قدرت کا یہ نمونہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم کے اعداد رکھے 66، یعنی 66 کو آپس میں جب جمع کریں گے تو ہو جائیں گے 12، 6 اور 6 ہو جائیں گے 12، 12 مطلب 1 اور 2 پھر جمع کریں گے تو 1۔ تو اللہ کے نام کا جو سگنیچر ہے وہ ہے 3۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، قرآن پاک کی آیات ہیں 6666۔ 6666 کو آپ جمع کرتے جائیں گے اور یوں جمع کرتے کرتے آپ آخری جب حرف آخری جو آپ نکالیں گے اپنا جو میتھمیٹیکل ورڈ، تو وہ 3 بنتا ہے، نمبر جو ہے وہ 3 بنتا ہے۔ 6666، 6600، ان کو آپس میں 66 یہ ہے اور 66 کا 66 وہ، یہ 66 آپس میں مل کے 12 ہوا، وہ 66 مل کے آپس میں 12 ہوا۔ 12 کو 12 کے ساتھ ملایا تو ہوئے 24، 24 2 اور 4 کو آپس میں ملایا تو یوں ہو گئے 6۔ اور اگر اس کو آپ دوسرے طریقے سے لیں 6666 کو، تو 12 کا عدد آتا ہے 3، پھر دوسرے 12 کا بھی عدد آتا ہے 3۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے جگہ جگہ جلوے رکھے ہیں، اور جب آپ ان دونوں 6066 کو جمع کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے 24، 24 سے نکلتا ہے 6۔ تو اب 6 کا جو سگنیچر ہے وہ اللہ اور بندے کے
سگنیچر کو جب ہم آپس میں میچ کرتے ہیں تو عدد آتا ہے 1، تو اس کا عدد آتا ہے 6، کیونکہ بندے کا جو سگنیچر ہے، انسان کا جو سگنیچر ہے وہ آتا ہے 5، وہ 5 آتا ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں رشتے کتنے ہیں آپ خود دیکھیں، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، رشتہ دار، دوست یا دشمن، 5 رشتے ہیں۔ ٹوٹل دنیا میں جتنے بھی ضرور ہیں وہ 5 رشتوں سے وابستہ ہیں۔ کسی نہ کسی کی کوئی اولاد ہے، کسی نہ کسی کا کوئی بھائی بہن ہے، کسی نہ کسی کا کوئی ماں باپ ہے، کہ کوئی نہ کوئی آپس میں نسلوں میں میچ کرتا ہے، پھر ان نسلوں میں سے آگے بڑھیں تو پھر کوئی دوست دشمن، تقریباً ہر ذی روح کا، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی چرند پرند میں ہے، تمام کا جو سگنیچر بنتا ہے وہ 5۔ اللہ اکیلا ہے، احد ہے، واحد ہے، اس کا ایک عدد اٹھائیں گے تو یہ ہوئے گا 6۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے سگنیچر دونوں جب میچ ہوتے ہیں تو ایک سگنیچر بنتا ہے 6، یہ آتا ہے نمبر۔ تو قرآن پاک کے آیات کے نمبر کو جب میچ کرتے ہیں تو اس کا بھی آتا ہے 6۔ مطلب اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنا رشتہ قرآن میں بھی رکھا ہے اور قرآن کے توسط سے سمجھایا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد بنتے ہیں محمد، اس میں محمد کے 92 کو اگر ہم 92 کو آپس میں ملائیں گے تو ہو جائیں گے 11، 9 اور 2 11 مطلب 1 اور 1 ملائیں گے ہو جائیں گے 2۔ اللہ کے عدد بنے تھے، سگنیچر تھا کیا؟ 3۔ محمد کا سگنیچر کیا ہوا؟ 2۔ اب 2 اور 3 کو ملایا تو پھر 5، اور انسان کا سگنیچر بھی ہے 5۔ تو چاہے کوئی ایمان رکھتا ہو، چاہے ایمان نہ رکھتا ہو، چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہو، چاہے کوئی کلمہ نہ پڑھتا ہو، تمام کا واسطہ اور رابطہ اللہ کا اس کے ساتھ ہے، اور اس کا بھی اللہ کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کے حبیب کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے حبیب کا بھی پوری کائنات کے ساتھ واسطہ اور رابطہ ہے، کیونکہ یہ کائنات تخلیق بھی اسی کے عشق میں ہوئی تھی، اسی کے صدقے میں ہوئی تھی جس کائنات میں یہ سب لوگ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح آپ نمبروں میں جتنے اترتے جائیں گے آپ کو مختلف واسطے اور تعلق اللہ کے، اس کے پیغمبروں کے، ان کی امتوں کے، ان کے معاملات کے، پھر اللہ کے اور اس کے عرشوں کے اور اس کی کرسی کے، اور پھر بہت ساری چیزوں کے آپس میں نمبرز ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ان نمبرز کی انرجی کو جب آپ اسٹڈی کریں گے اور اس پہ جب ریسرچ کریں گے، اور اس انرجی کو جب آپ پہچان کے وہ انرجی اپنے اندر جب آپ پیدا کر لیں گے، وہ انرجی جب اس انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، آپ پھر وہی اللہ کے رازوں تک اور اللہ کی دنیا، اللہ کی کائنات اور اللہ کے مختلف عالمین تک آپ کے پہنچنے کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ تو لہذا اعداد کا علم بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، یا ہم اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ میتھمیٹکس کو ہم کوئی خاص اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے بچے اکثر اسکولوں میں، مدرسوں میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس پہ بہت سارے بچوں کی توجہ نہیں ہوتی، اور میتھمیٹکس کے ہمیں ٹھیک سے ٹیچر بھی نہیں ملتے۔ میتھمیٹکس کو اس زاویے سے کبھی نہ کسی نے سمجھا ہے، نہ کسی نے سمجھایا ہے۔ لہذا اگر میتھمیٹکس کو اس حوالے سے، اس سبجیکٹ سے، اس مزاج سے اگر پڑھائیں گے تو میتھمیٹکس میں کچھ انٹرسٹ پیدا ہوں گے۔ اسی میتھمیٹکس کی وجہ سے ہم نے اپنی حیاتی کو جانا، ہم نے اپنے حیاتی کے مختلف جزیات کے تعداد کو جانا، اور پھر ان کی ہم نے کیمسٹری کے جو فارمولے ہیں ان کی ناپ تول کو اور ان کی فیزیبلٹی کو ہم نے چیک کیا۔ یوں اس کائنات میں اپنے سروائیول کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کھوج نکالی، وہ ساری اس میتھ کی وجہ سے تھی اور میتھ کی وجہ سے ہی ہیں۔ لہٰذا میتھمیٹیکل یعنی اعداد کی دنیا اور اعداد کا معاملہ
بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے جو اللہ کے رازوں کی اور اللہ کے کائنات کی سیر کراتا ہے۔